اب بلا تاخیر آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے اپنے معزز مہمان پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ ان کے خطاب سے پہلے آپ سب اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ اس کائنات کے اندر صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج جامعہ اسلامیہ نصر العلوم کے اندر صحابہ کے دیوانے جمع ہے۔ تمام احباب اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس پوری کائنات کا دار و مدار جس عقیدے کے گرد گھومتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید ہے۔ تمام نبوتیں، ساری رسالتیں، جمیع انبیاء اور سارے رسل علیہم السلام، جتنی بھی اللہ نے ان کو زندگی دی، ٹائم دیا، مہلت دی، انہوں نے اپنی امتوں کو سب سے پہلا اور سب سے آخری جو سبق پڑھایا وہ توحید ہی کا تھا۔ اس کے باوجود بھی آج دنیا کی 7.5 ارب کی آبادی میں سے 6.25 ارب وہ لوگ ہیں کہ جن کے نصیب میں الحاد ہے، کفر ہے، دہریت ہے۔ ان 7.5 ارب میں سے لگ بھگ 2.25 ارب لوگ وہ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرات، لا الہ الا اللہ یہ دین کے اندر داخلہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔
اور صرف داخل ہو جانا کافی نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بلکہ اس کے اوپر خاتمہ اور ایمان کے ساتھ موت بھی ضروری ہے۔ صحابی کی تعریف ہے ہی یہ کہ جس نے میرے محبوب سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں کی ہو، اور جب رب سے ملاقات کی ہو تو اسی ایمان اور اسلام کے اوپر خاتمہ ہوا ہو۔ ان دو مدتوں کے درمیان اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اور زندگی سے جاتے ہوئے اگر اس وقفے میں اور پیریڈ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو دھوکے میں مت رہیے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی تمام اصحاب کی پہلے مومن سے لے کے حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ ٹھاٹھے مارتا سمندر، سب کے سب اگر وہ تھے تو اللہ کی توحید پر تھے۔ حضرات، میرے ذمے جو موضوع لگا ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی شرکیہ اقوال، کلمہ پڑھ کے پھر شرکیہ افعال، لا الہ الا اللہ بھی، اور پھر اس کلمے کے تقاضوں کی مخالفت بھی، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ جن صحابہ کی عظمت کو آپ سننے آئے ہیں ان کی بے شمار عظمتوں میں سے سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا، ایسا کوئی جملہ نہیں بولا، اور زندگی بھر کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جو اللہ کی توحید کے مخالف ہو۔ پوری سیرت صحابہ سب کے سب جس بات کے اوپر چلے اور میرے محبوب نے تربیتیں کی وہ یہی تھی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ سنا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کے صدیق اکبر تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب علی المرتضی تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب زید تلک، اور پھر جناب زید سے لے کے آخری صحابی تلک کسی نے بھی اس کلمے کی مخالفت نہیں کی ہے۔ آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کانفرنس کی وساطت سے صرف جذبات نہیں، صرف نعرے نہیں، صرف یہ ایک جم غفیر نہیں، بلکہ صحابہ کا ایمان لے کے، طرز ایمان لے کے، ان کی مثل، ان کے انداز میں، ان کے طریقے پہ اپنی توحید کو مضبوط کریں، اور جہاں ہمارے ایمان میں اور توحید میں خلل ہے اس کو صحیح کریں، کیونکہ اصلاح ضروری ہے۔ لوگوں سنیے، مالک فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، لوگوں تمہارے رب کو خالص دین چاہیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جتنی زندگی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ تمہاری زندگی میری بندگی میں خالصتاً توحید کے اوپر ہو۔ اگر توحید میں خلل آ گیا تو باقی سارے کے سارے اعمال دھڑام سے گرے۔ آئیے چیک کریں غلطی کہاں ہے۔ پہلے ایک مثال لے لیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کائنات کی جتنی بھی ڈگریاں کوئی انسان دے سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے
بریف کیس ڈگریوں سے بھرے ہوئے ہیں، ڈپلوموں سے، لیکن جس ڈگری کے اوپر اللہ کا شکر کرتے ہوئے، فخر سے نہیں، اکڑ کے نہیں، بڑی عاجزی سے مٹ کے، جس ڈگری کے اوپر، جس سند کے اوپر اگر فخر ہے، اعتزاز محسوس کرتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی ڈگری ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل لے آئے، ماسٹر بن جائے، بی ایس کر لے، کوئی انسان سائنسی علوم پڑھ کے آ جائے، ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لے، چاند ستاروں، کہکشاؤں، گلیکسیز تلک کا سفر کر جائے، لوگوں سن لو، مصلے پہ بیٹھ کے پڑھنے والا قرآن اور حفظ کرنے والا یہ طالب علم جو ہے، اس سے بڑھ کر کے کائنات میں رتبے اور اعزاز میں کوئی اور آگے نہیں ہے۔ یہ ڈگری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دلوائی ہے۔ لیکن آج ہوا کچھ ایسا ہے، مالک یوم الدین نے عدالت لگائی ہے، لمن الملک اليوم ہے، للہ الواحد القہار ہے، اور سوال کیا جا رہا ہے، رب نے پوچھ لیا ہے، او میرے بندے اپنی زندگی کا ذرا حساب دے، پوری زندگی کیا کر کے آیا ہے؟ کہتا ہے اللہ یا قرآن پڑھتے گزری یا پڑھاتے گزری، یا سیکھتے گزری یا سکھاتے گزری، تلاوتوں میں گزری، تجوید میں گزری اور ترتیل میں گزری، حدر میں پڑھتے ہوئے گزری، بڑی محبتوں سے پڑھا، جم جم کے پڑھا، پوری دنیا میں قرآن کی آواز کو، صوت القرآن کو پھیلایا۔ کیا حق بنتا ہے کہ اللہ کہیں کہ پڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا؟ لیکن آج اللہ نے اسے یہ ڈگری نہیں دی، فرمایا کذبت۔ آئیے سورہ یوسف میں آیت نمبر 106، مالک فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ، دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، نفسیات یہ ہے، ان کے اندر مسائل یہ ہیں، پرابلم یہ ہے، اس دھوکے میں ہیں الا وہم مشرکون، وہ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کر رہے ہوتے۔ لوگوں اسے وہابیوں کا مسلک کہہ کے رد نہ کر دینا۔ عظمت صحابہ سننے آئے ہو، آئیے اس منظر کو دیکھیے، رب کی دربار میں قاری المکری سید القوم بن کے آیا ہے، استاذ اور استاذ القرہ بن کے آیا ہے، شمس القرہ ہے، عزتوں سے نوازا گیا، رتبے دیے گئے، پوری قوم نے واہ واہ بھی کی، بلے بلے بھی کی، اور صاحب ایمان تھا، کلمہ گو تھا، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا تھا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کذب، تو جھوٹا ہے، تو قاری نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکری نہیں ہے۔ قرآن مجید کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنا دوں، جس تاج کی کیفیت یہ ہے کہ پورا نظام شمسی بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے۔ اور جب ہم نظام شمسی کہتے ہیں تو سورج کے گرد گھومنے والے 9 ستارے، ان سیاروں میں ایک مشتری، دنیا کی یہ 1300 زمینیں، اس طرح کی اور جو ہیں اکیلے مشتری میں ڈال دی جائیں تو مشتری کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، اتنا بڑا ایک مشتری۔ اور یہ مشتری 1000، اور ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، اتنے بڑے حجم کو لے کے اگر سورج کے پیٹ میں ڈالا جائے تو سورج پھر بھی بڑا ہے، اور ایک سورج نہیں، سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں،
یہ 4 کروڑ سورج مل جائیں، آسمان کے ترنگڑ 3 ستاروں میں درمیانی سورج، وہ درمیانی سیارے کے پیٹ میں اتنے سورج آ جائیں، 4 کروڑ سورج، لیکن قیامت کے دن جو حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، یہ پورا نظام شمسی اس میں لگے ہوئے ایک نگینے کے سامنے بھی شرمندہ ہوگا۔ لیکن آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قرآن پڑھ کے آیا ہے، قرآن پڑھا کے آیا ہے، قاری بھی ہے، المقری بھی ہے، المجود بھی ہے، بڑا نام ہے، بڑی عزت، بڑی آبرو ہے، بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، دنیا بھر میں گیا ہے، شور تو کو پایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تو نے جھوٹ بولا اس لیے پڑھا تھا نا، میرے لیے مخلص ہو کے نہیں، وحدہ لا شریک کے لیے نہیں، تو نے دکھاوے کے لیے پڑھا تھا۔ فقد قیل، دنیا نے تجھ کو وہ رتبہ، وہ عہدہ، وہ نام، وہ اشتہارات، وہ سب کچھ، وہ نعرے، وہ تجھے مل گئے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکا جائے۔ حضرات اس بندے سے شرک اصغر ہوا ہے، ابھی اکبر نہیں۔ دکھاوا، نمود، نمائش، من کے اندر کہیں خیال آ گیا کہ بلے بلے میرے سے بڑھ کے کوئی نہیں، دوسرا لایا گیا، دنیا کی دولت اور پیسہ ایک طرف، کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، توحید لے کے آ، خالص لے کے آ، دکھاوا نہ ہو، شرک نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، پوری کھجور بھی دینے کی ہمت نہیں، ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ بھی میرے رستے میں دے کے آ، میں جہنم کے اور تیرے درمیان ڈھال بنا دوں گا۔ یہ برکت ہے توحید کی۔ لیکن کلمہ پڑھ کے ساری دولتیں، ساری دنیا، سارا پیسہ، سارا سرمایہ، جمع پونجی، جتنے بھی اس نے ڈھیر لگائے تھے، بینک بیلنسز تھے، سارے اٹھا کے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو بانٹ بانٹ کے آیا، اللہ کے دربار میں پہنچا، کہا اللہ دنیا کی جتنی ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، پیسہ میرا، غریبوں کے گھر میں پیسہ میرا، راشن اور سامان میرا، اللہ جو کماتا گیا میں بانٹتا اور دیتا گیا، کنویں میں نے جو ہے وہ کھدوائے، نلکے میں نے لگوائے، اللہ میں نے لوگوں کی سہولتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جو جو بھی تو نے دیا وہ میں نے تیرے رستے میں دیا۔ اللہ کہتے ہیں کذبت، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، مومن بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود احوال کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو شرک کر کے آیا، اور یہ شرک اصغر ہے، دکھاوا، نمود اور نمائش، تو نے اس لیے کیا تھا۔ فقد قیل، لوگوں نے تیرا نام سخی رکھ دیا، تیرا نام رکھ دیا سخی، لیکن آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے، فرشتوں کو حکم ہوگا۔ میرے بھائیوں آیت ذہن میں رکھیے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آج یہ منظر کیوں دیکھنا پڑا؟ کہیں تیری میری زندگی میں مال اور دولت، جمع پونجی، دنیا میں بانٹنا اور دینا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور نوٹ دکھا دکھا کے جو ہے وہ اچھال اچھال کے لوگوں کے اندر بلے بلے واہ واہ لینی، اور کسی غریب کی مدد کرنی، اور ساتھ میں معاملات دکھانے اور پیش کرنے، اور میڈیا کی زینت بنانا، جو اللہ کے رستے میں قرآن پڑھنا تو دکھاوا کر کے کہ دنیا داد دے، حضرات مل گئی۔ تیسرا آیا ہے، مجاہد ہے، اپنی جان دے کے آیا ہے، گردن کٹوا کے آیا ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے لایا ہے، مالک کے سامنے پیش ہوا ہے، کلمہ بول رہا ہے۔ کلمے کے بغیر شہادتیں نہیں ہوتی، مگر میدان جہاد کی لڑائیاں اور جنگ، یہ نیزے، یہ تیر، یہ تلوار، یہ جو ہے تلواروں کی جھنکار، اور جو ہے یہ تیروں کی بوچھاڑ اور بارشیں، ان نیزوں کے اندر ان کی انیوں پہ کھڑا ہو کے جسم چھلنی کروا کے، ٹکڑے ٹکڑے کروا کے رب کے سامنے جب آتا ہے، کلمہ پڑھے بغیر تو نہیں ہوا، کلمہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ نے جب پوچھا یہ لے کے آئے ہو تو مالک نے کہا جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے، تیرا جہاد اس لیے تھا کہ دنیا مجاہد کہے، تیرا لڑنا اس لیے تھا کہ دنیا بہادر کہے، گردنیں اس لیے کٹوائیں کہ دنیا شجاع کہے، تجھے دنیا میں صلہ مل گیا، لیکن آج میرے پاس تیرے اس ایمان کی، اس کلمے کی
توحید کا دعویٰ کر کے رب کے رستے میں نام کٹوانے کے باوجود بھی تیرے لیے میرے پاس صلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ روایت سن کے۔ اگر سینے میں دل ہو اور جگر ہو، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، خوف آتا ہے، آج میرا عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ پکڑے گئے۔ یہ تو صرف شرک اصغر تھا، آئیے شرک اکبر کی طرف۔ مالک فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں جتنے گناہ ہیں اکٹھے کر لیے جائیں تو گناہوں کی زمین بھر ڈال، آپ آئیں۔ مالک کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، او میرے بندے تو زمینیں ساری کی ساری رکابیاں بنا کے، پلیٹیں بنا کے، تھال بنا کے، گناہوں کے بھر کے لے آ، جرم لے آ، چاروں طرف تیری نافرمانیاں ہوں، عصیان ہو، لغزشیں ہوں، بھول چوک ہو، میرے خلاف تیری ساری بغاوتیں میں قبول کر لوں گا، لیکن میرے ساتھ شرک کر کے نہ آنا۔ اور اگر تیرے پاس شرک نہیں، خالص توحید ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ اور اگر تو نے شرک کیا، کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے، بچے نے سنا، کسی دوسرے نے نہیں سنا تو کم از کم ہم نے اپنی جماعت کو سنایا، تربیت کی، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ کائنات کے معلم اول نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور بتایا، بنی اسرائیل میں 2 بندے جا رہے ہیں۔ تربیت کن کی ہو رہی ہے؟ صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، شرک سے پاکیزہ ہستیاں اور اس سے دور کوسوں دور ہستیاں۔ اور آج کا مشرک اٹھ کے بولے، منافق بولے، زبان کھولے تو ذرا سوچے بھی صحیح، کہاں گزر رہے ہیں؟ سامنے آشیانہ ہے، ایک آستانہ ہے، دربار ہے، مزار ہے، کسی سرکار کی نسبت ہے، گزرنے لگے، مجاوروں نے بولا نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ اگر آپ نے کبھی کسی دربار پہ جا کے دیکھا ہو تو باقاعدہ وہاں پہ گلے پہ سوٹی مار کے کھڑکا کے آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نذرانہ ڈالیے، لوگ تیار ہیں۔ دونوں کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں دینے کو۔ کہا سنیے، ہمارے اس آشیانے کا، آستانے کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو نذرانہ دے کے نہیں جائے گا وہ آگے بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں جائے گا، گردن کاٹی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ دونوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے؟ پھر کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگے نذرانہ دینا پڑے گا، بے شک تم ایک مکھی کیوں نہیں مار کے وارنی ضرور پڑے گی۔ ایک جان کے لالے لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا مر جاؤں گا نا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہر دور کے پیغمبر کی تربیت، ایک نے مکھی کو پکڑا، مکھی کی گردن کتنی ہوگی؟ ایک نقطے کے برابر شاید، یوں توڑ کے وار کے اس نے پھینکی، انہوں نے کہا جا۔ دوسرے نے کہا اتنا شرک بھی نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پورا بچہ، موٹا تازہ بکرا اور چھترا، گائے بھینس، کٹا بچہ، اونٹ اور دیگر جانور وار وار کے، لا لا کے، گھما گھما کے، کاٹ کاٹ کے، ذبح کر کے کھلا کے تو نے نیکی سمجھی؟ انہوں نے روکا صرف ایک مکھی کا سر، اس نے کاٹ کے لگایا، جان چھوڑ دی گئی، مگر اس نے ایک مکھی کے برابر بھی شرک نہیں کیا، یاروں نے مار دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بندہ صرف ایک مکھی کے برابر شرک کرنے پہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی جتنا بھی شرک گوارا نہ کر کے دوسرا جنتوں میں چلا گیا۔ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں رکھ،
کلمہ پڑھ کے تیری میری زندگی میں جب جب جہاں جہاں مشکلیں آئیں ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کہاں چھاج نہیں باندھے، کہاں دھاگے نہیں باندھے، کہاں سے کڑے نہیں لیے، کہاں سے چھلے نہیں لیے، کہاں سے تعویذ نہیں لیے، اور رب کو چھوڑ کے امیدیں یہ رکھی کہ بیٹا دے گا پیر دے گا، اور جب دیا تو نام پیراں دیتا رکھا۔ اب بھی شرک نہیں ہوا۔ وہ جناب بتوں کی ایتے ہیں، یاد رکھیے جتنے بھی بت تھے وہ کسی بڑی ہستی کی تصویر اور ڈھانچے اور سٹیچو بنا کے اس کی یاد میں تھے۔ اینٹ کو یا پتھر کو کوئی نہیں پوجتا تھا۔ ود بھی سردار تھا، یغوث بھی سردار تھا، یعوق بھی سردار تھا، نصر بھی سردار تھا۔ لوگوں یہ نائلہ بھی سرداری والی حیثیت میں آ کے کھڑی تھی۔ یہ جو عزا تھا وہ حبل تھا۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے بزرگ اور قوم کے سردار تھے۔ مگر جب ان کے نام پہ اللہ کے گھر میں ان کو رکھ کر کے ان لوگوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، صفا مروہ کی سائیاں بھی کی، لیکن رب نے اٹھا کے منہ پہ مار دی، تو اور میں کس باغ کی مولی ہیں، مسلک پہ نہ جا۔ یہ وہابی سنی شیعہ کی تفریق نہیں، یہ صحابہ کی زندگی ہے، جمی صحابہ۔ اور ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، مجھے صرف ایک مثال دے دیجئے۔ جب محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کی حاضری لی، شہادت لی، الا هل بلغ، 125 لاکھ صحابہ کا، 1.25 لاکھ صحابہ کے اگر دونوں ہاتھ اٹھے ہیں تو 2.5 لاکھ ہاتھ، ایک ایک اٹھائے تو 1.25 لاکھ ہاتھ، اور یہ دو آنکھیں 2.5 لاکھ آنکھیں میرے محبوب کو دیکھ کے جو گواہی دے رہی تھی۔ محبوب جاتے جاتے اتنا ہی کام ذمہ لگا جاتے، ہم ایم فل پی ایچ ڈی میں بی ایس میں بچوں کو اسائنمنٹ دے کے کہتے ہیں اتنے نمبر ہیں، یہ کرو گے تو پھر کچھ ملے گا، پھر ڈگری ملے گی۔ 1.25 لاکھ انبیاء تھے، محبوب کہہ دیتے بھائی ان کی قبروں میں سے ایک ایک بندہ ایک ایک قبر کی وہ اسائنمنٹ لے لے، اس کو ڈھونڈے گا، پھر اس پہ مٹی ڈالے گا، قبر بنائے گا، نشانات لگائے گا، 4 دیواری کرے گا، وہاں پہ جو ہے ایک عمارت بنائے گا، عمارت پہ قبہ بنائے گا، اور پھر اس پہ اس پیغمبر کا نام اور وصف لکھ دے، میں جنت کے ٹکٹ دے دوں گا، کعبہ کے رب کی قسم جا پوری تاریخ کو کھنگال، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ، ایک بھی موقع پہ ان سے بڑھ کے بھی کسی پہ مشکلیں آئی ہیں، میرے محبوب نے کبھی اپنے گزرنے والے پہلے بزرگوں کی قبر پہ سر رکھا ہو یا ماتھا ٹیکا ہو؟ نہیں۔ کلمہ پڑھ کے شرک کی اجازت نہیں ہے، اگر ہوتی تو میرے محبوب سے بڑھ کے کسی پہ مشکلیں نہیں آئیں۔ آج چھوٹی سی مشکل پہ اٹھ کے کہتا ہے ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے 7 چل، جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، علی حجویری پار کر کشتی میری۔ یہ سارے جملے جو تو نے بنا رکھے ہیں اور ہر دربار اور بزرگ اور ہستی سے منسلک کر رکھے ہیں، کبھی محبوب کی سیرت بھی پڑھی؟ کتنے دکھ آئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، باپ فوت ہو چکا، آنکھ کھلی، یتیمی کا دکھ، تھوڑی عمر بڑی، ماں کی وفات کا دکھ، 2 سال اور بڑھے، دادا جی کی رحلت کا دکھ، اور لوگوں اس طرح زندگی گزرتے گزرتے کہیں یاروں کے یارانے اور کہیں ان کی شہادتیں، کہیں سولیاں، کیا کچھ نہیں ہوا؟ کتنے دکھ دیے گئے، بدر میں ستایا گیا، احد میں ستایا گیا، خندق میں ستایا گیا، غزوات کے لیے لا کے کھڑا کیا گیا، امن سے جینے نہیں دیا، لیکن جب بھی دکھ آیا میرے محبوب جناب آدم کی ڈھیری پہ گئے، کلمہ پڑھ کے جناب نوح کی کشتی کو جا کے پکڑا۔ آج مل گئی ہے نا وہ کشتی، میرے محبوب چاہتے رب کو کہتے کشتی تیار کر کے سامنے لا کے مدینے میں کھڑی کر دی جاتی، اور لوگوں کسی بھی در پہ دستک نہیں دی، بلکہ جملے ہیں کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، تیرے میرے محبوب کو، اصحاب کی تربیت کرنے والی ہستی کو، اس معلم اول کو، دل سے دل جلانے والے کو مقام پتہ ہے کیا ملا ہے؟ کیا فرمایا؟ ایک ہی نوٹ آیا زندگی کا، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ پیغمبر کو جب جب مشکل آئی تو کہاں گئے؟ ہر مشکل دا اکو حل، ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار مسیتے چل، دنیا کو بتا
مشکلوں کو کہے اولاد نہیں ملی، سو باندھ دی گئی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ دماغ بند کر دیا گیا ہے تو کہہ دے جس نے ماں کے پیٹ میں اسے کھولا ہے ساری کائنات مل کے بھی باندھنا چاہے تو باندھ کوئی نہیں سکتا۔ میں کس کو بلاؤں؟ میں دھاگے باندھوں، میں کڑے چھلے لوں، میں انگوٹھیاں پہنوں، میں نگ ڈال کے امیدیں رکھوں؟ لوگوں نہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد و الہکم الہ واحد۔ یہ مسلک تھا صحابہ کا اور یہی دعوت ہے آج کے وہابی کی۔ حضرات گرامی، سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے دکھ گنیے۔ تیرے بال اڑ گئے ہیں تو رب سے مانگ، دماغ کے اندر کمی بیشی کوئی فطور ہے تو رب سے کہہ۔ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے میں کان بند کر دوں گا، ساری دنیا مل جائے ایمان اور عقیدہ رکھ، جو کان رب نے کھول دیے، ٹول لگا دیے، ماں کے پیٹ میں سے دنیا میں بھیج کے سماتے دے دی، ساری دنیا مل کے بند نہیں کر سکتی۔ ناک کے نتھنے جو رب نے دے دیے توحید کی خوشبو سے روکے تو روک نہیں سکتی۔ لوگوں، رب نے جو منہ کا کٹ لگا دیا، جو لقمے رب نے لکھے ہیں، ساری دنیا مل کے تیرا رزق بند نہیں کر سکتی۔ جو رب نے تیرا سینہ بنا دیا، الم نشرح لک صدرک، ساری دنیا بھی کہے ہم دل بند کر دیں گے، سینہ بند کر دیں گے، یہ بند نہیں کر سکتے۔ تیرا پیٹ اللہ نے اگر اس میں سور رکھی ہے، کوئی اولاد بند نہیں کر سکتا۔ تیری شرمگاہ کو اللہ نے جو نکاح کے ساتھ جوڑ کے اولاد مقدروں میں رکھی ہے، کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تیرے قدم جو رب نے اٹھانے ہیں، چلانے ہیں، ساری دنیا بھی روکے تو روک نہیں سکتی۔ پابندیاں لگتی آئیں، مصیبتوں میں گھبرا کے غیروں کے در پہ جانا چھوڑ دے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے کلمہ پڑھ کے غیروں سے امیدیں رکھے۔ تو پھر تو نے ہم کو سمجھا ہی نہیں۔ اس مثال کے ساتھ بات ختم کروں۔ رب کہتے ہیں، سورہ حج ہے اور انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے۔ حج پہ آنے والوں، عمرے کرنے والوں، احرام باندھنے والوں، لبیک اللہم لبیک کہنے والوں، لبیک لا شریکہ کہنے والوں، آؤ ایک بات سنو، یا ایہا الناس، انسانوں سنو، کسی مسلک کو نہیں، پوری انسانیت کو آواز دی ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال دی جانے لگی ہے، مثال دی جا رہی ہے، ذرا اس مثال کو سنیے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے، پیار سے، محبت سے، انہماک سے، درد دل سے تڑپ کے اپنا ایمان اور عقیدہ بنانے کے لیے سنیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بڑی دنیا آپ کو آ کے کہے گی کہ بت، وہ نہیں جی بتوں والی آتے ہیں، اللہ تیرے بت کو سیدھا کر دے، یہ تیرا بھی تو قد بت ہی ہے نا، اسی بت کا بت بنتا ہے۔ بت سمجھن دی کوشش کر، اے بت والا رولا نہیں۔ اگر میں نے ایک دن پوچھا، بت کر رہا تھا، میں کیا پر اگر گھر بی بی نہ منے تو کی کر دے؟ وہ کہندے وہ دی گت کھچنے اور کی کرنے؟ میں کہ اوتھے کی ہے؟ کہندے عقل اوتھے رکھی ہے۔ بت ہے تو اسی کے ساتھ تیرا ایمان بھی وابستہ ہے۔ کلمہ پڑھ، روح ہے تو زندہ ہے تو زندہ بن، اور الحی القیوم کو چھوڑ کے جن دروازوں پہ جا رہا ہے ذرا توجہ کر، جن کو بلا رہے ہو، آوازیں دیتے ہو بیٹا لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، سیاست قیادت کے لیے، آگے اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ کو دے دیں گے۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے بابے مل کے ذبابا کے اندر زال اتار دیں تو بابا ہی ہے۔ بابا جی سنو، ساری کائنات کے بابے مل جائیں، بزرگ مل جائیں، ہستیاں مل جائیں، اولیاء اللہ مل جائیں، تیرے ولی مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، کرنی والے مل جائیں،
قرآن کا چیلنج 1400 سال سے کھڑا ہے. کلمے پڑھ کے شرک، اور تو کہتا ہے جی وہ شرک ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے بلا سارے اللہ کے علاوہ لے آ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کاکا کتوں بنانا ہے؟ مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. کہا انہاں کولوں کھاندیاں کھاندیاں حلوے دا پورا مکھی لے جانا تے پاویں گجراں والے دے 3200 چیڑے کھا کے ڈولے بنائے ہون تے جنی مرضی اچھی تے تیز فلائٹ ہوئے تے پہنچے ہوئے ہون تے پاویں 40 سال پٹھے ہو کے چلے کٹے ہون تو مکھی پورا لے جائے تو موڑ نہیں سکتے. ترلا پایا بابیاں نے سارے نے رل کے ایک سائنسدان آندا یار یہ تو کوئی حل کڈ. انہیں کہا اچھا کڈنے. شیشے دا ایک بلاک لیا انچ بائی انچ دا، بڑا ہے تو شاید پکڑنا مشکل ہو، چھوٹے سے چھوٹا کر کے دونوں سائڈوں سے اندر ٹیوزر ڈالے اور دبانے والے حصے باہر رکھے، بیچ میں خوراک رکھی، اندر ایک مکھی ڈالی. کہنے لگے جی کیمرے لا لو، انہیں جدو چکن لگنا ہے تے آپاں ایک ٹیوزر نال تے موچنے نال اینو پھڑ لینا. واہ موچیا سمجھنا آئیو، موچ نے پکڑ پکڑ کے دوسری طرف اسی جیڑا انہیں چکیا ہونا کھو لینا. اللہ نے کیا، آ جاؤ، کیمرے لگے ہوئے ہیں، فرانسک رپورٹ آ رہی ہے، لیب ہو رہی ہے، ٹیسٹ ہو رہے ہیں. قرآن کو جھوٹا کرنا، ثابت کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے. اللہ نے کہا چل مکھی پھر تو بھی میرے حکم پہ چل. الا لہ الخلق والامر، جس نے بنایا ہے آرڈر اسی کا چلے گا، ان کا نہیں چلے گا. مکھی نے پر پھڑ پھڑائے. جدو گھر چ ایئر فریشنر کر دے تو پہلے کی کر دے، پھر ابھی یہاں پہ سپرے ہو رہا تھا، ایک ساتھی کر رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ کے بیچ میں سے گزرا، مکھی نے پر ہلایا، اپنے آپ کو تھوڑا شیک کیا، اور جو اللہ نے آگے تھوتن دی ہوئی تھی نا اس میں سے کھانے کے جس ذرے پہ ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت دیکھی، لیبارٹری رپورٹ آئی کہ جیسے میدے میں جا کے کھانا ہضم ہو جاتا ہے یہ باہر ہی ہضم ہو گیا ہے. مکھی دنیا کا واحد جانور ہے کہ جو کھانے کو ہضم باہر کرتی ہے پھر اٹھا کے پیٹ میں ڈالتی ہے. بابا جی سارے بابے لے آؤ، اس نے جو باہر اوپر سپرے کر کے ہضم کر دیا ہے، تیرے رب نے اس کو وہیں پہ ہضم والی میدے والی حالت میں ڈلوا دیا ہے. کہ کسی کو اٹھا کے منہ میں ڈالے. پائے نہیں، میں وہ بات نہیں کریں. موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم کچھ نہیں ہیں. دلیل کی بات ہے اور اپیل کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ اپیل کرتے ہیں. اللہ کرے تیرا دل بدلے، اور موت کلمہ پڑھنے والوں کی تو کم از کم ایمان پہ ہو، اللہ قبول کرے. اور جب آئے تو پھر پورے یقین کے ساتھ آئے. تو تشریف لائیے، یہی ہماری دعوت تھی. میرے محبوب کے اصحاب نے پوری زندگی اسی نہج پہ گزاری، توحید پہ گزاری، شرک کا رد کرتے گزاری. جانیں دی تو اسی موضوع پہ، لڑے تو اسی لیے، کھڑے ہوئے تو اسی لیے، جھکے تو اسی رب کے سامنے، مٹے تو اسی لیے. آپ کو بھی دعوت ہے. میرے اس مسلک کی یہ خوبی ہے، ہم نے اپنوں کی تربیت کی ہے. لاکھ خامیاں ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے میرے مسلک میں ملنگ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا شکر ہے. تو بھی تربیت کر. جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی اسی نہیں کہیں یہ جاہل لوگ اپے کر دینے. ہمارے ہاں بھی تو جہالت ہے، کیوں نہیں ہے، ان پڑھ بھی ہیں، لیکن تو اپنے جمعوں میں، خطبوں میں دعوت دیا کر، کانفرنسوں میں، اجتماعات میں، خطابات میں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عوام کے اندر یہ آگہی ہوگی، علم پہنچے گا، تربیت ہوگی
تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تمام احباب اپنی